الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے دوستو، بحمدی تعالی آج کی یہ چوتھی کلاس، چوتھا دن ہے، اور ہم جو کچھ پڑھ چکے تھوڑا سا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری دہرائی ہو جائے اور جو نئے دوست ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہم آگے کتنا پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے، ایک لفظ فعل ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فعل کہتے ہیں، چھوٹے بچوں سے پوچھیں گے تو کہتے ہیں کسی کام کا پایا جانا، کسی زمانے میں کسی کام کا پایا جانا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو وہ جو زمانے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہ زمانے تین ہیں، ماضی، اور عربی میں ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں اس لیے مضارع کا لفظ لکھ کر حال اور مستقبل۔ زمانے تین ہی ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن عربی میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ماضی کے لیے تو ماضی ہی رہتا ہے، لیکن حال اور مستقبل کے لیے ایک الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع، اور اس کے اندر پھر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ پھر ایک چیز جو ہم نے اضافی پڑھی ہے تھوڑی سی، وہ کیا ہے؟ علامات مضارع۔ علامات مضارع وہ کتنی ہیں؟ چار ہے، الف، تا، یا اور نون۔ ٹھیک ہے جی۔ الف کا ایک معنی ہے، وہ ہے میں، تا کا معنی تم، یا کا معنی وہ، اور نون کا معنی ہم۔ یہ ہم پیچھے اب تک جو چیزیں پڑھی ہیں ان میں سے چند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے تھوڑا سا ماضی سے متعلق، وہ ہے تا۔ تا زبر کے ساتھ، یہ لمبی والی تا، دو طرح کی تا ہوتی ہے نا جی، ایک یہ تا ہوتی ہے، ایک یہ گول تا ہوتی ہے، اس لمبی والی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ماضی، یہ جو چیزیں ہیں یہ والی جنہیں علامات مضارع کہتے ہیں، یہ کسی لفظ کے شروع میں نظر آئیں گی آپ کو رائٹ سائڈ پر۔ تا زبر والا، تا زیر، تا پیش اور تا جزم۔ زبر والا ہے تو اس کا مطلب ہے تم ایک مرد، اور اس کا معنی ہے تم ایک عورت، ماشاء اللہ۔ اور تا پیش تو ہے تو میں، چاہے مرد یا عورت، اور تا ساکن ہے تو پھر وہ ایک عورت۔ دیکھ لے، اگر عربی انسان کو آ جائے تو عورت پر بھی جزم آ جاتا ہے، ورنہ عورت کہاں خاموش بھائی ہے نا بھائی؟ عورت کو یہاں خاموش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مزے کی بات ہے، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ اچھا یہ جو چاروں تا ہے یہ آخر میں نظر آئیں گی آپ کو، یہ آخر میں نظر آئیں گی، ابھی ہم انشاءاللہ دکھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ اور یہ فعل ماضی پہ دلالت کر رہے ہوں گے کہ یہ زمانہ ماضی میں کام ہوا ہے، یہ کرنے والا فلاں ہے۔ اب یہاں تک بات کے بعد ایک ہم نے اور جو چیز پڑھی ہے وہ کیا ہے؟ علامات جمع۔ علامات جمع وہ کتنی ہیں؟ تین، واو الف، واو نون زبر کے ساتھ، اور یا نون زبر کے ساتھ۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو لفظ کے آخر میں نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لفظ جو بھی ہے بہرحال جمع ہے۔ اور جمع اس میں کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں؟ تین۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہم نے کل پڑھ لی تھی کہ اردو میں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، دیگر زبانوں میں ایک واحد اور دو سے زیادہ جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں جمع کا تعلق تین سے شروع ہوتا ہے۔ دو کے لیے علیحدہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ۔
تسنیہ، تسنیہ کا مطلب دو، ٹھیک ہے جی. اس کا جو علامت ہے وہ الف ہے، الف نون. یہ دیکھیں یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے اوپر نون زبر ہے، اس کے اوپر ادھر نون زیر کے ساتھ ہے. یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یہ کلیئر ہو گیا جناب؟ یہ جو ہم پیچھے کل تک پڑھ چکے ہیں، صرف چند لفظوں کو ہم تھوڑا سا ڈالیں گے اور کل کے سبق کو ایک تھوڑا سا دہرائیں گے. دو کلیے پڑھے ہیں، لیکن کس کے ساتھ پڑھے ہیں؟ اسم ضمیر کے ساتھ پڑھے ہیں. ضمیر تو یاد ہے نا آپ کو؟ ضمیر کیسے کہتے ہیں؟ پروناؤن کو، ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہا، ہما، ہوم، ہا، ہما، ہن، اور کا، کما، کم، کی، کما، کن. کوئی شک کہہ گیا تھا کا کے بعد دوبارہ کا کہہ گیا. عورتوں کے حقوق مت غصب کریں، پہلی وہ 8 مارچ کو باہر نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے، مردوں پر زبر ہے، عورتوں پر زیر ہے. عورتوں کے حقوق ہلکے نظر انداز نہ ہونے دیں. کلیئر ہے بات؟ یہ 14 ضمیریں ہیں. ان 14 ضمیروں کے بارے میں آپ دوستوں سے جو بات ہم کر چکے ہیں وہ کیا کی ہے کہ اسم کوئی ناؤن ہو، ناؤن کے ساتھ یہ پروناؤن آ جائے، ضمیر آ جائے، تو ہم نے اس کو ترجمہ کرنا ہے کیسے؟ مرکب اضافی والا. یعنی ہم نے ترجمہ کرنا ہے درمیان میں کا، کی، کے، اس کا، اپنا، تمہارا، را، ری، رے کر کے، اور ترجمہ کرنا ہے ادھر سے ضمیر سے اسم کی طرف جانا ہے. لکھنا تو ہم نے رائٹ ٹو لیفٹ ہے نا جی، ترجمہ کرتے ہوئے لیفٹ ٹو رائٹ چلے جائیں گے. یعنی ضمیر کا ترجمہ پہلے کر دیں گے اور وہ جو اسم اس کے ساتھ جڑ کر آیا ہے وہ بعد میں ہوگا، اور درمیان میں کا، کی، کے، یا جیسا بھی وہ محاورہ بن رہا ہوگا، اپنا، تمہارا، ہمارا کر کے وہ ترجمہ کر دیا جائے گا. کلیئر ہے بات؟ اور دوسری بات جو اس کے ساتھ بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ فعل. اگر فعل کے ساتھ ضمیر آ جائے تو ضمیر کو فعل کا مفعول بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مفعول، مفعول تو پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کو. کلیئر ہے؟ یعنی فعل جو کام ہوا ہے، کام جس پر ہوا ہے، یعنی اس پر، اس کو کر کے نا ترجمہ کریں گے. اب آئیے یہاں پر ہم یہ رک جاتے ہیں. یہاں تک تو ہم پڑھ چکے. ایسے کر، یہ ہو گیا قاعدے. ان کو ذرا ذہن میں رکھتے رہیے گا. تھوڑا سا ہم پریکٹس کرتے ہیں، آیات نکالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. مثلا سب سے پہلے یہ فعل مضارع اٹھایا. میں نے ایک لفظ پہلے بھی لکھا تھا، دوبارہ لکھ رہا ہوں. یخلق، یخلق، یا آپ کے پاس آگے علامت مضارع، یعنی یہ پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے اور یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اندر زمانہ حال یا مستقبل کا پایا جائے گا. کام پایا جائے گا اور کام کسی دو میں سے ایک زمانے میں ہوگا. وہ زمانے کون کون سے ہوں گے؟ حال کا یا مستقبل کا. خلق، جس کا معنی ہے پیدا کیا، اور یخلق، یخلق کو یا آ گیا تو یا کا معنی کیا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا.
اگر اس کی جگہ ہم لگا دیں الف حمزہ زبر آ، یاد رکھیے یہ جو ہم اس کو پڑھتے نا، یہ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہ ہم پڑھتے ہیں بنیادی طور پر عربی میں اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ زبر، نہ پیش، نہ جزم، نہ زیر، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الف سمپل ایک ڈنڈا ہے، سیدھی سی الف، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ کوئی حرکت نہیں ہے تو الف ہے، جیسی اس پہ کوئی حرکت گئی تو وہ الف الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قاعدہ یاد رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا۔ اچھا، اب یہ میں یخلق کے الف یا کی جگہ اگر ہم الف لگا دیں، میں پیدا کرتا ہوں، اخلق میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا، اور اگر تا لگا دیں تو تخلق، پہلے لفظ پڑھ لیجئے، تخلق تم پیدا کرتے ہو یا کرو گے، اور نون اگر ڈال دیا تو ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ ایک لفظ ہے نصرن، نصرن کا لفظ آپ کو آتا ہے نا جی، مدد، مدد کرنا، نصرن مدد کرنا، اس کے ساتھ آپ نے لگا دیے یا، ٹھیک ہے نا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یہ واحد ہے کیونکہ جمع کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، جمع کی یہ تین علامتیں ہیں، واو الف، واو نون، یا نون، اور نون پر زبریں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، اور انصرو، ننصرو، تنصرو، سمع، سین میم عین، ٹھیک ہے، سننا، بالکل، سماعت ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، سماعت، یہ پیچھے قاری صاحب تلاوت کرتے تو ان کے پیچھے جو تراویح سن رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سامع، سامع، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دیکھو کیسی پیاری بات ہے، بالکل، اور آسان بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ سامع کیسے لکھتے ہیں؟ آتی ہی جے کرائیں، سین الف سا میم عین، اب سین پر کیا ڈالیں گے؟ زبر، اور میم کے لیے سامع، سامعن، سامعن، وزن اس کا جو بنا ہے آپ خود غور کریں گے، وہ بنے گا فاعل، بن گیا نا؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، سبجیکٹ، فاعل، فاعل، فاعل فاعل کے ہی وزن پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یخلق، اس کو آپ دیکھیں، اس کو فاعل کے وزن پر لائیں تو خالق، پیدا کرنے والا، ینصر، ناصر، مدد کرنے والا، سمع، سامع، سننے والا۔ کوئی رولا ہے؟ کوئی رولا نہیں، بالکل آسان ہے۔ اچھا جی، تو اس کو فعل مضارع بنایا، کیسے بنایا؟ یا علامت مضارع لگائی، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع میں سنتا ہوں، تسمع اور نسمع ہم سنتے ہیں۔ اس طرح کے آپ ہزاروں عربی الفاظ الف تا یا نون لگا دیجئے۔ اسی کے ساتھ آپ غور کریں، مثال کے طور پر ہمارے اوپر یہ ینصر تھا، واو نون لگا دیا، ینصرون، یہ بتا رہا ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جمع ہے۔ واو نون اور علامت مضارع نکالے تو پیچھے سے یہ مصدر نکل آتا ہے، جو کہ ہم نے گزشتہ روز مشق کی تھی۔ اب آئیے، یہ ہو گیا جناب، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو تھا نا خالقہ، اس سے ہم نے بنایا ہے یخلق، ہے نا؟
اور اخلق بنا دیا اور تخلق بنا دیا اور نخلق بنا دیا. باقی مصادر آپ لگا لیجئے گا. اب پھر خالقہ یہ ماضی کا صیغہ ہے نا. اس نے پیدا کیا. خالقہ اس نے پیدا کیا. اب ہم نے یہ لگانے 4 تے. کیسے لگانے جی؟ خلقتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تا کیا بتا رہا ہے؟ تم ایک مرد، تم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر یہ خلقتی ہو جائے اور یہ خلقتو ہو جائے میں ہو جائے گا، اور خلقت ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اس ایک عورت نے پیدا کیا. تو خلقہ، خلقتا، خلقتی، خلقتو، خلقت. چلے. سمع سننا تھا نا. سمع، سمع اس نے سنا، نہیں لکھا چاہ. سمع اس نے سنا. تو اب سمع کے آگے یہ 4 تے لگاتے. تو سمعتا، سمعتا بالکل اسی طریقے سے. دیکھیں آسان بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ ماضی میں کیا تھا؟ چاروں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب چونکہ آگے تا پر بھی زبر آنا ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، تو ہم اس پہلے والے کو ساکن کر دیں گے. جیسے میتھمیٹیکل ہوتا ہے نا، 4 زبریں اکٹھی لانا ناجائز ہے. صرف کی کتابوں میں ایسے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 4 زبریں اکٹھی نہیں آ سکتی. اچھا جی. تو سمعتا تم نے سنا، اور سمعتی تم ایک عورت نے سنا. سمعتو اور سمعت بالکل آسان. نصرہ لگا دیتے. نصرہ اس نے مدد کی اور تو نے مدد کی. ہاں جی. کوشش کریں. نہیں، تم نے مدد کی کہا ہے میں نے. نصرتا، نصرتا تو نے مدد کی، اور نصرتو میں نے مدد کی. کلیئر ہے نا جی. آسان ہے. کھولیے قرآن تو آپ کو ملے گا. مثال ربنا. چلے میں لکھنے لگا ہوں ایک آیت. ربنا ما ٹھیک ہے جی. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے رب تو نے یہ جو کچھ بنایا ہے یہ باطل، خامخواہ، فضول، عبث نہیں بنایا. اللہ نے جو بنایا ہے وہ با مقصد بنایا ہے، فائدہ مند چیز بنائی ہے. ٹھیک ہے جی. صراط الذین انعمت. ٹھیک ہے جی. وما خلقت الجن. قرآن مجید میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. کلیئر ہے جی. چلیں. تو ایک ہی آیت لکھی ہوتی ہے ہاسپٹلز میں. ارے واہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو مارد تو آ گیا نا. مریض تو، میں بیمار ہوا، میں بیمار ہوا تو کبھی کبھی آپ دیکھیے گا ہر جگہ پڑھیے گا، ہر جگہ پڑھیے گا، لیکن کبھی کبھی نظر آ جائے گا کہ تا پیش تو نہیں لکھا ہوگا. کوئی زبر ڈالا ہوا ہوگا، کسی نے جزم ڈالی ہوئی ہوگی. وہ کاتب کی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بیسیکلی پیش ہے. ٹھیک ہے جی. پیش آنی ہے.
کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ شفا. شین کے نیچے زیر پڑھنا ہے, شین پر زبر نہیں پڑھنا. شین کے نیچے زیر کا کیا مطلب ہے؟ شفا, صحت یابی, تندرستی. اور شفا جو ہے وہ گڑھے کے کنارے کو کہتے ہیں. شفا گڑھے کے کنارے کو کہتے ہیں. اللہ تمہیں شفا دے, اور اس کو مطلب آتا ہو کہ یہ قبر کے کنارے پہنچا رہا ہے مجھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شفا نہیں ہے, شفا ہے. کلیئر ہوا جی؟ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اگر میں کہوں صدقہ, ایک لفظ میرے ذہن میں اور آ گیا, اس نے سچ کہا ہے نا جی, اس نے سچ کہا. صدقہ, اس نے سچ کہا. اگر میں کہوں تو نے سچ کہا, صدقتا, صدقتا یا شیخ, صدقتا یا بنی, صدقتا یا ابنی, ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں, آپ نے سچ کہا. صدقہ کا معنی سچ کا, وہ ہم پڑھتے ہیں نا تلاوت میں, صدق اللہ العظیم, اللہ جو عظیم ہے اس نے سچ کہا. جو بھی میں پیچھے تلاوت کر کے گیا ہوں اس میں جو بھی کہا اللہ نے کہا اور اللہ نے سچ کہا. ٹھیک ہے. سمع اللہ, اللہ نے سن لی. اے بندے کھڑے ہو کے تو جو مناجات کر رہا تھا, یا رب العالمین سیدھے راستے پہ چلا, نیک لوگوں کے راستے پہ چلا, ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تو ناراض ہوا ہے. اللہ نے وہ دعائیں سن لی. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمع لکھا مٹا دیا. چل کلیئر ہو گیا جی؟ مزید مشق کر لیں, یہ اتنی کافی ہے, اتنی کافی, یہ دوبارہ دہرائیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں نے آپ کو یہ بتایا واو الف واو نون یا نون آتا ہے. واو الف واو نون اور یا نون علامات کیا ہیں؟ جمع ہیں. تو اگر میں لکھوں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ يُنْفِقُونَ, ٹھیک ہے, يَرْزُقُونَ اور يُؤْمِنُونَ اور مفلحون. ٹھیک ہے جی, یہ والا زیادہ آ گیا. تو یہ سب کیا ہیں؟ جمع ہے. یہ سب جمع ہے. واو نون آپ کو بتا دے گا کہ یہ جمع ہے. واو نون نکال دیں, علامت نفق, انفاق, انفاق خرچ کرنا. واو نون نکال دیں, یا نکال دیں, پیچھے رزق رہ گیا, علامت یہ رزق رہ گیا تو فعل مضارع کا جو ترجمہ کر دیں یرزقون, وہ سب وہ کیا کرتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں. رزق دینا, رزق کا معنی دینا, یرزقون وہ دیتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ آج کے لیے اتنی مشق کافی ہے, بھاری تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ سارا کل پڑھ لیا ہم نے, نیا کچھ نہیں پڑھا ہے, صرف مشق کی ہے. ہاں اب کرنا کیا ہے؟ ٹائم کتنا ہو گیا بھائی؟ اچھا جی, سیکنڈ بڑے نکالے یار آپ نے بھیا. ہیں جی؟ نہیں, یہ اتنے سیکنڈ وہ نکالتا ہے جو سیکنڈ گن رہا ہو کہ کدوں کلاس مکڑی جائے. وہ پوچھو نا بھائی آپ کی شادی کو کتنا, اتنے سال, اتنے مہینے, اتنے دن, اتنے گھنٹے. ہوئے ہوئے بھائی آپ کو اپنی سالگرہ کی ڈیٹ یاد ہے؟ کہتے جی حادثہ کون بھولتا ہے. اچھا جی میرے چاند, صرف یہ 2-4 اسم کے ساتھ ضمیر, پہلا کلیہ یہ والا, اس کی تھوڑی سی مشق کرنی ہے, اس کے بعد ختم. اسم کے ساتھ ضمیر, ضمیر یہ رہی, اسم لگائیں. کون سا اسم لگا رہے ہیں جی؟ کوئی اسم, کوئی نام آتا ہے کسی کو؟ یہی قلم آ گیا,
قلم، ٹھیک ہے جی، ضمیر لگائیں، یہ والی ساری ضمیریں ہیں۔ قلمہ لکھیں گے کیسے؟ قلمہ، ہو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں تو ترجمہ کریں، اس بیچ میں کا قلم، اس کا قلم، قلمہ اس کا قلم، قلمہم ان سب کا قلم، قلمہا ہاں ایک عورت ہے جو غائب ہے، قلمہا اس ایک عورت کا قلم، قلمکا ہاں تو ایک مرد کا قلم، قلمی قلمنا، مسجدنا کتابی، بابہ اس کا دروازہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے کیا لگا لے؟ ساعتک تمہاری گھڑی، کلیئر ہے۔ اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مروحہ، پنکھا، پنکھا کس کا پنکھا ہے؟ مسجد کا، مروحۃ المسجد، مروحۃ المسجد، لیکن ابھی ضمیر لگانی ہے میرے چندہ، ٹھیک ہے جی۔ مروحتنا چونکہ مسجد ہم سب کی ہے تو پنکھا بھی ہم سب کا، مروحتنا ہم سب کا پنکھا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ آپ ایک اسم کے ساتھ یہ 14 کی 14 ضمیریں لگا کر ترجمہ کریں، بیچ میں ہمارا، تمہارا، اپنا، اس کا، اس کا کی کے، را ری رے لگا کر ترجمہ کر۔ مثلا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَرَبُّكَ تو ایک، ربو کی کوئی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور ربہ، ربہم، رسولنا، ٹھیک ہے نا، رسولنا ہمارا رسول، ہمارا رسول، رسولی، رسولہ اس کا، کلیئر ہے نا جی۔ تو یہ اسم کے ساتھ جب ضمیر لگی تو درمیان میں کا کی کے یا را ری رے، اس کا ان کا کر کے ضمیر کا ترجمہ پہلے، اسم کا بعد میں، پہلا کلیہ ہو گیا۔ دوسرا کلیہ کیا ہے؟ فعل کے ساتھ ضمیر آ جائے، یہی خلقہ کے ساتھ یا خلقتا کے ساتھ یا خلقتی کے ساتھ، خلقتو کے ساتھ، اور یخلقو کے ساتھ، یسمعو کے ساتھ، تسمعو کے ساتھ، نسمعو کے ساتھ، اعلمو کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ کسی فعل ورب کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئے تو کیا کرنا ہے؟ اس ضمیر کو نہیں، اس کو آبجیکٹ بنانا ہے، اس کو آبجیکٹ بنانا ہے، اس پر کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پرسوں تراویح میں ایک لفظ آیا تھا، خلقتہ، خلقتنی۔ شیطان میاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر رہے ہیں سورہ اعراف کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ اب یہ بتائیے یہ خلقتہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ پہلے خلقتہ کا ترجمہ کریں، پیدا کیا، نامکمل ترجمہ، تم نے پیدا کیا، اور ہو اس کو، خلقتہ من طین، من طین، اے اللہ تو نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ، خلقتہ اور تو نے پیدا کیا ہے، نی مجھے، چھوٹی آگے نا یہ، مجھے پیدا کیا من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اوپر اٹھنے والی وہ زمین پہ پڑی ہوئی،
میں بہتر، میں سپیریئر، کلیئر ہے نا جی؟ تو یہ ضمیر جب آ جائے گی تو ضمیر کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے سمعہ کیا ترجمہ کریں گے؟ سمعہ اس نے سنا، ہو اس کو، وہ کوئی لگانا ہے، بس کولوں تسی کو لگانا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کولوں کو، ٹھیک ہے جی؟ تو جب یہ کو لگا دیا ترجمہ انشاءاللہ آپ کا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ اب ہم تھوڑے سے 2-4 الفاظ نکال لیتے ہیں مشق کر کے، تو پھر صدق اللہ العظیم کر دیتے ہیں۔ چلیں جی یہ لگا دیتے ہیں، یرزقہ، یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور رزقنا، ہمیں دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور یعرفونہ، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ لکھا ہوا ذرا ذرا، یعرفونہ، وہ سب جانتے ہیں اسے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ یہودی عیسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے۔ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، ٹھیک ہے جی؟ اور اسی طریقے سے اور ہا لگا لیتے ہیں جناب، ہا لگایا جناب، ہا، یعلموہا وما تسقط من ورقۃ الا یعلموہا، وما تسقط، نہیں گرتا، من ورقہ، کوئی پتا، الا، مگر یہ کہ یعلموہا، اللہ اس کو جانتا ہے، یعلموہا، یعلموہا، وہ جانتا ہے اس کو، کس کو؟ اس ورقہ کو، ورقہ مانا پتا، ٹھیک ہے جی؟ پتا، پتا، اللہ تعالیٰ اس کو جو پتا گرا، کوئی پتا گرے رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ چلیں جی 1-2 لفظ اور نکال لیں۔ سألکا، یسأل، یہ ہو زبردست، یاد آ گیا، دیکھیں نا، سألا، اس نے پوچھا، یسألو، وہ پوچھتا ہے، پوچھتا ہے یا پوچھے گا، نون لگا دیا، واو نون، یسألون، وہ سب پوچھتے ہیں، اس کے ساتھ لگا دیں ضمیر، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے، یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے پوچھتے یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یسألونک عن الانفال، جو کل کی تراویح جہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، پوچھنے والے کون ہیں؟ وہ فاعل ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ کا، تم سے۔ تو یہ جناب والا جو آج تک پڑھا تھا، کل تک پڑھا تھا، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی ہے، تھوڑی سی مشق کی ہے، تھوڑا قرآن کھولیے نا، پھر کھول کر دیکھیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ یاد رکھیے ہم اسی محلے کے، یہ بھی لکھا ہوا یہ تقریباً، کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی، آ جائے یا نہ آئے، آپس میں اگلی نمازوں میں ڈسکس کر لیں۔ یہ آج کل کی جو ہیلتھی ویلتھی گفتگو ہوگی وہ ان اسباق سے متعلق ہو،
کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی دوست کو نہ سمجھ آئے وہ آپس میں پوچھے کہ بھائی یہ آپ کو سمجھ آیا، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ میں آیت کھول کے بیٹھا تھا سمجھ نہیں آ رہا، اس کو کیسے سمجھا جائے گا؟ اس کو آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میں زندہ باد ہوں۔ وہ یار کہہ دیتے میں زندہ باد، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی میں بدلہ لے لوں گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی یہیں رکتے ہیں جی۔ کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا مطلب ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے جی۔ تو یشفین یہ تو یا نون جمع کا صیغہ جو ہے، مطلب جو بھی ہے نہیں، یا نون جمع یہ ہے وہ ایسا بھی یشفین، یہ ہے نا، یہ یانون، ہاں اس کے اوپر زبر ہے نا، اور وہاں قرآن دیکھے تو یشفینی ہے، نون کے نیچے زیر آ گئی تو سمجھ لیں نون کے نیچے زیر آ گئی اس طرح سے آخر میں تو سمجھ لیں وہ میں کے لیے، وہ مجھے یشفینی، اصل میں یہ یشفینی یوں ہے جیسے خلقتنی تھا نا، مٹا دیا میں نے، یشفینی ایسے لکھ دیتے، یوں تھا، تو جب حالت وقت میں اس کو لکھا تو یا گرا دیا اور یا کو اس طرح دکھا دیا، نون کے نیچے زیر ڈال دی، یشفینی۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر میں آپ کو دو مثالیں جلدی جلدی دیتا ہوں کہ قرآن مجید 5واں رکوع آ گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ سلسلہ کہ فرحبونی، فرحبون، ٹھیک ہے جی، کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، انعمت، ٹھیک ہے جی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، نعمتی نعمت، نعمت کے ساتھ ضمیر لگائی، نعمتی میری نعمتوں کو، انعمت میں نے جو تم پر انعام کی، یہ یہاں فعل تھا، اسم اپنا اسم تھا، فعل بنے، انعمت علیکم تم پر، میں نے جو تم پر نعمت کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فاذکروا نعمت، کیا ہے آگے؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، بس مجھی سے ڈرو، اور آگے وایای فاتقون، اور مجھی سے ڈرو، تو دونوں جگہ نون کے نیچے زیر ہے، ترجمہ ہمیں وہی کرتے ہیں نا، مجھی سے ڈرو، حالانکہ مجھی والی آپ کو علامتیں وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی لیکن آئے گی، اب آئے گی، نون سے نی ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو، چھوٹی یا کو۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جزاک اللہ۔ کیسے جناب؟ یہ ایسے، یہ تو الگ قاعدہ ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھایا نہیں ہے، یہ تجویدی قواعد ہے انشاءاللہ، یہ ابھی نہیں پڑھایا، اب اسے بھی اتنا بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جزاک اللہ خیر۔